جہاد سے فرار کی راہیں تلاش کرنا، بہانے تلاش کرنا، یہ ایک بڑی نشانی ہے مجھے منافقین کی۔ جہاد، مجاہدین کی فضیلت، جہاد کے احکام اور خاص طور پر جہاد کے خلاف سازشیں، اللہ رب العزت نے ایک ایک ان منافقین کی سازش تشت از بام کی ہے۔ اسی طرح سورہ فتح ہے، سورہ محمد، یہ صورتیں خاص طور پر منافقین کی دسیسہ کاریوں اور جہاد کے خلاف سازشوں کے حوالے سے ہیں۔ پوری صورتیں ہیں۔ تو باقی جو بیچ میں آیات ہیں کئی وہ تو اللہ کے آپ جانتے ہیں 8.5 پارے جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق پڑھتے ہیں، جو ثلث قرآن ہے، 1/3۔ تو جہاد کے خلاف سازشیں، دسیسہ کاریاں، مجاہدین کے خلاف سازشیں، پروپوگنڈے، بہانے تلاش کرنا، فرار کی راہیں تلاش کرنا، تو یہ کافروں کے ساتھ ساز باز، یہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر میں آپ کے سامنے سورہ احزاب، یہ اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا یہ بات کہ منافق سازشیں کرتے تھے اور سب سے زیادہ سازشیں انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف کی ہے۔ دیکھو، نماز کے بارے میں انہوں نے سازش نہیں زیادہ کی، روزوں کے متعلق بالکل نہیں کی، دیگر عبادات، جہاد اور زکوٰۃ، یہ دو اسلام کے عظیم احکام ہیں، بلکہ رکن سمجھ لو۔ زکوٰۃ تو رکن ہے اور جہاد اسلام کی چھت ہے، رفعت اور بلندی ہے۔ یعنی اگر مسلمان چاہتے ہیں ہمیں رفتیں، بلندیاں، عظمتیں، کامیابیاں ملے تو جہاد کو اپنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضربۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ یہ اسلام کی کوہان ہے، چوٹی ہے۔ یعنی جب تک جہاد کو اختیار نہیں کریں گے چوٹی پر نہیں چڑھ سکتے، بلندیاں نہیں ملے گی۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ بہت سازشیں کرتے تھے اور مسلسل ڈرتے رہتے تھے، یہ منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سازشیں اور جو ہمارا نفاق ہے دل میں اور دسیسہ کاریاں ہیں اور جو ہم پروپوگنڈا کر رہے ہیں، دل میں جہاد کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کافروں سے ساز باز کر رہے ہوتے ہیں اندر خانہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت نازل ہو جائے تو اللہ بتا دے۔ ڈرتے بھی رہتے تھے مسلسل۔ اس کا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 63، 64، 65 اور آیت نمبر 81، 82 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یحذر المنافقون، یہ منافق مسلسل ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی صورت نازل ہو جائے، ہمارے پول کھل جائیں، راز اوٹ ہو جائیں، ہماری باتیں اللہ تعالیٰ بتا دے، مسلمانوں کو پتہ چل جائے۔ یحذر المنافقون قل استہزئوا، اللہ فرماتے ہیں اس کو مذاق کرو، مزید مذاق کرو مسلمانوں سے، جہاد سے، احکام اسلام سے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز کا آپ کو مسلسل اندیشہ لگا ہوا ہے، ڈر رہے ہو، وہ آپ کی ساری خفیہ باتیں، خفیہ منصوبے، وہ چھپی ہوئی باتیں، ان اللہ مخرجن، اللہ نکال باہر کرے گا، سب لوگوں کے سامنے کر دے گا قرآن کریم میں اور نبی کے زبان سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ نے وہ بتا بھی دیا کہ یہ ڈرتے ہیں، پوری وہ ان کی اندر کی بات ہمیں بتا دی۔ اللہ اکبر۔ تو ڈرتے کیوں تھے؟ سازشیں جہاد کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، اسلام کی عظمت بلندی کے خلاف، کیونکہ جہاد چپتا ہے، جہاد اغیار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، جہاد سے شدید تکلیف ہوتی ہے، باقی عبادت سے تکلیف نہیں ہوتی۔ میں تو دل یزدہ ہوں، کانٹے دل کفر میں کانٹے کی طرح،
تو فقط اللہ اللہ اللہ، میں تو کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، جتنا مرضی کرو، ساری انسانیت گھر میں بیٹھ کر چلا کشی کرے یا ورد وظیفے کرے، کافر کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں کافروں کو تکلیف ہے کیل کانٹے سے. بہرحال لمبا موضوع ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ احزاب ہے، فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 ہے. یقیناً یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، المعوقین منکم، مسلمانوں تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے آستین کے سام، یہ منافق، ان کو اللہ جانتا ہے. المعوقین منکم، جو تمہارے اندر موجود ہے، جہاد میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. المعوق کا معنی ہر قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں. المعوقین منکم، جہاد میں روڑے اٹکانے والوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تمہاری صفوں میں چھپے بیٹھے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کافروں کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں، مجاہدین کو کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، نہ جاؤ جہاد میں، مارے جاؤ گے، بیوی بچے آپ کے، اپنے مستقبل کی فکر کرو، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، ہم دیکھو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ خود بھی جنگ میں کہیں شریک نہیں ہوتے مگر تھوڑے. کتنے جنگ کے مواقع آئے، جہاد کے مواقع آئے، قافلے کے قافلے گئے، اور شہادتوں والے شہادتیں کے رتبے پہ فائز ہو گئے، اور غازی بننے والے غازی بن گئے، لیکن یہ بہت کم کسی غزوے میں یا جہاد میں شریک ہوئے، اور وہ بھی ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. ولا یاتون الباس الا قلیلا. اب یہ دیکھو رکاوٹیں کھڑی، صاف اللہ نے فرمایا المعوقین منکم. اور آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا اشحۃ علیکم، سخت بخیل ہے آپ کے حوالے سے، دل میں بخل بھرا ہوا ہے ان کے دل میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جب خوف ان پر مسلط ہوتا ہے، دشمن آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کے مجاہدین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کافروں کی طرف سے کوئی الغار ہوتی ہے، آپ دیکھو گے ان کو کہ ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں، باہر آ چکی ہوتی ہیں، گویا کہ اس شخص کی طرح کالذی یغشا علیہ من الموت، جس پر موت کے غشی کے دورے پڑ رہے ہوں. جو حالت اس کی ہوتی ہے موت کے ٹائم، ان منافقین کی یہ جہاد کے موقع پر یہ کیفیت ہوتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، جب خوف چلا جاتا ہے، جنگ کے سائے مڈلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ کیفیت، پرامن ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ تیز ترار زبانوں کے ساتھ آپ کو پھر منانے کی کوششیں کرتے ہیں، بہانے گڑتے ہیں، اور اور یہ خیر پر سخت بخیل حریص ہے. مال غنیمت، سورہ نساء آیت نمبر 71-72 پڑھو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ٹو میں، اس ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کرے مسلمان اس جہاد میں کافروں کی جنگ میں کامیاب نہ ہوں، اور پیچھے بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور خوشیاں مناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے تو پھر یہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو مال غنیمت ہمیں بھی مل جاتا. تو یہاں فرمایا اشحۃ علی الخیر، مال غنیمت کے حصول پر سخت حریص، اور اس وقت کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے فلاں موقع پر آپ کا ساتھ دیا تھا، ہمیں بھی یہ دو، ہمیں بھی یہ دو. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. سبحان اللہ، یہ اندر کی بات اللہ نے بتلائی.
اچھا، ایک اور سازش اسلام کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قالت طائفۃ منہم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جب منافق کہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات کی بیماری ہے، پکے منافق نہیں، پکے منافق بھی کہتے ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات کی بیماری ہے، منافقین کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے، ہاں جی، رشتہ داری کی وجہ سے، یہ دونوں قسم کے لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں دھوکے کا وعدہ دیا. جیسے غزوہ احزاب میں انہوں نے کہا کہ جی پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، 10,000 لشکر آ کر بیٹھ گیا ہے. اور پھر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، فرمایا آپ کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں مدینہ میں، یہ منافق، جنہوں نے کہا یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، یا اہل یثرب لا مقام لکم، بھئی تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، فرجعو، واپس پلٹ جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرجعو کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ فرجعو، دین چھوڑ کر ہماری طرح ہو جاؤ، تم بھی کافروں سے بھی تعلق رکھو، کافروں کو بھی خوش رکھو، آ جاؤ شرک کی طرف. ایک معنی یہ ہے. دوسرا کہ فرجعو، جہاد چھوڑ کر، مورچے چھوڑ کر، میدان جہاد چھوڑ کر، فرجعو، واپس مدینے آ جاؤ، یثرب والو واپس یثرب آ جاؤ. تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ جب کوئی پوچھے بھئی تم نے کہا کہ واپس پلٹاؤ کفر کی طرف، نہیں ہم نے تو کہا تھا واپس آ جاؤ گھروں کی طرف. دونوں معنی ان ظالموں نے نکالے اس پہ سے، اسی لیے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ذو معنی. فرمایا لا مقام لکم فرجعو، یہ سازش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھہر سکتے کافروں کے مقابلے میں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، یوں ہے وہ ہے، واپس آ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک فریق ان میں سے بدبختوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے اور بہانے گڑھ رہے تھے جہاد سے بچنے کے لیے، جہاد سے فرار کے لیے. کہتے تھے یقولون ان بیوتنا عورا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں رخصت عنایت فرماؤ جہاد سے پیچھے رہنے کی، گھروں میں بیٹھنے کی، کاروبار کی. اللہ فرماتے وما ہی بعورا، میں بات بتاتا ہوں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں. وما ہی بعورا، بالکل غیر محفوظ نہیں ہیں. جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں، مجاہدین کے وحین کے گھر ہیں، یہ ان کے اندر رہ رہے ہیں، بہانے گاڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اِن یریدون الا فرارا، سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ وما ہی بعورا، گھر بالکل محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں ہیں. کیوں یہ اس طرح کے بہانے گڑ رہے ہیں؟ اِن یریدون الا فرارا، یہ فرار ہونا چاہتے ہیں جہاد سے. روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام مسلمانوں کے ساتھ، کاروبار، تجارت، شادی، غمی خوشی، سب کچھ. لیکن جہاد کا موقع آیا تو خود بھی نہیں جاتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بہانے گڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نقصان ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اِن یریدون الا فرارا، یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. فرمایا اگر کافر آ جائے نا، حملہ کر دیں مسلمان ملک پر، دیکھ لینا یہ کافروں کے ساتھ مل جائیں گے اور ذرا دیر نہیں لگائیں گے ان کے ساتھ ملنے میں. اس کی اگر یہ تو آیات سورہ احزاب کے حوالے سے ہیں. 1800 تقریباً 32 سے لے کر 1857-58 میں بر صغیر انگریز کے تسلط میں چلا گیا. ان سے پہلے مغلیہ خاندان کی حکومتیں 600-700 سال مضبوط ترین حکومتیں تھیں. یہ 15-20 سال میں
استعمار نے، انگریز نے بر صغیر اتنا بڑا ملک اس پر تسلط جمایا، تو میں جب یہ آیت پڑھا کرتا تھا نا، پڑھتے ہوئے یا بعد میں، تو مجھے یہ پوری تاریخ اور پورا یہ سیناریو جو ہے نا، یہ جو ہمارے بر صغیر کے ان منافقین نے جو اس وقت کردار ادا کیا تھا ذہن میں آ جاتا اور پوری فلم چلتی۔ انگریز ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا، کچھ نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بر صغیر کے نام نہاد کلمہ گو منافقین نے ان کا ساتھ دیا، مجاہدین کی مخبریاں کی، مجاہدین کو شہید کیا، اور کافروں سے عہدے لیے اور زمینیں لی، بہت کچھ حاصل کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس پر آج پوری تاریخ اوراق کے اندر موجود ہے، اردو زبان میں، اردو زبان میں۔ اللہ اکبر! ایک کتاب پڑھو کبھی، بر صغیر کے گدی نشینوں کا سیاست میں کردار، یہ پڑھنا کتاب آپ۔ کس کس نے کتنی مجاہدین کی، مسلمانوں کی مخبری کی، کس جگہ پر مجاہدین شہید کروائے، کتنے مجاہدین شہید کروائے، اور کس کس کو کافروں سے کیا ملا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ خود بہانے کرتے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں جی، اور کافروں کو ویلکم کہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اگر کافر چاروں طرف سے چڑھ آئے مسلمان ملک پر، پھر وہ ان منافقین کو کہیں کہ ہمارا ساتھ دو، تو فرمایا یہ نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑے، فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو تعاون پیش کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے۔ بالکل بر صغیر میں یہ 1832 سے لے کر 1857-58 میں سکوت بر صغیر ہو گیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار ان منافقین کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ یہ مل جاتے فوراً۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 12، 13، 14 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں فرح المخلفون، جہاد میں پیچھے رہنے والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں شریک ہوئے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہاں جی، عیاشیاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور فرمایا یہ پیچھے رہ کر بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بدبخت منافق۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور یہ جہاد کو سخت مکروہ ناپسند سمجھتے ہیں، جہاد سے شدید کراہت ہے، نفرت ہے ان کے دلوں میں۔ اور وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، ہے جی، اور یہ اپنے ان مسلمان مجاہدین سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کے نہ جاؤ جہاد میں، مارے جاؤ گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، پیچھے بیٹھے رہو ہمارے ساتھ، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا۔ کیا کیا سازشیں ان ظالموں نے جہاد کے خلاف کی، پوری ایک ایک سازش جو اس وقت ہوتی تھی، بالکل آج بھی وہی کیفیت ہے، آج بھی بالکل وہی کیفیت ہے۔ دیکھ لیں اب جہاد جب شروع ہوا فلسطین میں یا اس سے پہلے کشمیر میں، کتنے لوگ ہیں۔ چلو اس سے پہلے آپ جہاد فی سبیل اللہ دیکھیں، افغانستان پہ جب روس نے حملہ کیا تھا، روس کس لیے آیا تھا آپ جانتے ہیں، حالات نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مسلمانوں کو کس طرح اس نے خاک و خون میں ملا دیا۔ کتنے ہی لوگ جہاد میں پوری دنیا سے آ کر شریک ہوئے، اور ہمارے یہاں بے شمار لوگ ہیں جو نہ جہاد میں شریک ہوئے، نہ جہاد میں بلکہ مجاہدین کے خلاف زبانوں سے تقریریں کرتے رہے، ہاتھوں سے لکھتے رہے، مسلسل کافروں کی حمایت میں، دنیاوی مفاد کی خاطر۔ اس کے بعد جہاد کشمیر،
کتنے ہی تاریخ شاہد ہے لوگوں نے جہاد کی مخالفت کی، طرح طرح کے بہانے گڑے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ سورہ آل عمران ہے نا. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو آپ جہاد کی دعوت دیتے ہو تو یہ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے شرعی. لو نعلم قتالا، اگر یہ ہم جہاد فی سبیل اللہ ہوتا شرعی، کو کامیابی کے آثار ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے مل کر. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کتنے مواقع اللہ رب العزت نے دیے ہیں. ابھی فلسطین کے خلاف دیکھ لو کتنی سازشیں ہیں. میں اس لیے یہ موضوع میں نے شروع کیا کہ جب حماس نے حملہ کیا نا تو کتنے ہی ملکوں نے ان کو بے وقوف قرار دیا. وہ کئی ناراض ہو گئے، خام خواہ یہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہے جی، کسی کوئی کہتا ہے جی ہم سے مشورہ نہیں لیا، کوئی کہتا ہے ہمیں انہوں نے بتایا نہیں، کوئی کہتا ہے یہ جو کامیابی ہے ہی نہیں، سائنس ٹیکنالوجی سے ان کا مقابلہ ہے. حالانکہ اللہ تاریخ شاہد ہے، ماضی سارا روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان کبھی بھی وسائل کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوئے، جیتے نہیں، فتح نہیں ملی، بلکہ ایمان کے بلبوتے پر. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اور ایمان کی دولت. یہ ایمان ایک ایسی پاور ہے، ایمان ایک ایسی طاقت ہے، ایمان ایک ایسی جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا اسلحہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آپ کے سامنے ہے حماس اللہ کے فضل و کرم سے فلسطین کے مجاہدین کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو یہ جو سازشیں ہیں نا جہاد کے خلاف، دسیسہ کاریاں اور پروپوگنڈے، منفی پروپوگنڈے، یہ بعض اوقات لا علمی میں بندہ کر جاتا ہے لیکن اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتا ہے.